السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بریلوی مذہب جس میں علماء طرح طرح کے خرافات بیان کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام مہم چلا رہے ہیں، انہی بریلویوں کے بیچ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں اور سنیت کے نام پر جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان گمراہیوں سے عوام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے سینے میں بھی درد ہے، اور جو فسادی علماء، فتنہ پھیلانے والے، نفرت پھیلانے والے علماء خرافات کو، بدعات کو، رسم و رواج کو سنیت اور دین کا مدار بنا کر کے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان کاموں کو نہ کرنے والوں کو سنیت سے اور اسلام سے خارج کر رہے ہیں، ایسے بیچ میں کچھ بریلوی علماء ہیں جن کے اندر کچھ غیرت زندہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی ہے اور ایسوں کے بیچ میں انہیں جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ وہ وقتاً فوقتاً انسان کو یا اپنی جماعت کو سیدھی راہ کی رہنمائی کر سکے۔ اب دیکھیں کہ ایک بریلوی خطیب ہیں کس طریقے سے بریلویت کی واٹ لگا رہے ہیں اور اپنے علماء کو اور اپنے عوام کو نصیحت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور بریلوی علماء نے جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنیت کا مدار، سنیت کی پہچان یا اسلام کی پہچان بتا کر عوام کو گمراہ کر رکھا ہے، اور اس چھوٹے سے کام کو نہ کرنے والوں پر تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے اسلام سے خارج کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کیسے ضرب کاری کی ہے، چوٹ ماری ہے۔ آپ ان باتوں کو سنجیدہ مزاج ہو کر سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ہدایت ملے گی، اگر آپ ایک اچھی سوچ رکھنے والے شخص ہیں تب۔ کہ آج ایک جنازے میں گیا، کم سے کم 1000 سے زیادہ لوگ تھے، 50% لوگ جنازے میں شریک نہیں تھے۔ انا للہ سب و ٹوپی انا پہنے کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر بیٹھا، آدھے لوگ جنازے کی نماز پڑھے، کتنا برا حال ہے۔ اور جنازے کی نماز جیسے ہی ختم ہوئی صلاۃ و سلام شروع۔ صلاۃ و سلام یہ آپ کا رسم ہو سکتا ہے، آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے، جنازے میں جنازے کا نماز کا حصہ نہیں ہو سکتا، اس بات یہ کو رسول غور سے اللہ سنیے کا آپ طریقہ لوگ۔ نہیں ہے، نہ یہ سنت سے ثابت ہے، ہاں لیکن یہ حرام بھی نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ حرام ہے تب بھی یہ زیادتی ہوگی اس کی۔ پڑھنے والے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے کہ فرض بھی نہیں ہے، لیکن اگر اسی میں سے 4 آدمی نکل کے چلا جائے تو اگلے دن اس کا سماج سے بائیکاٹ ہو جائے گا کہ نہیں؟ انا للہ۔ سب لوگ سلام پڑھ رہے تھے، یہ 5 آدمی نہیں پڑھا، وہابی ہے یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ اب اس کا بائیکاٹ کرو۔ مولانا یہ زیادتی ہے، یہی صورتحال ہے یہ اس سراسر وقت۔ زیادتی ہے کہ جس کو اللہ اور رسول نے فرض اور واجب نہیں کیا اس کو آپ فرض اور واجب کر رہے ہیں، اور اس کو معیار سنیت سمجھ رہے ہیں۔ وہ اہل سنت کی ضروریات سے نہیں ہے، جو بالکل ضروریات اہل سنت سے نہیں ہے اس کو ضروریات اہل سنت میں شمار کرنا، کیا یہ اہل سنت کے اوپر زیادتی نہیں ہے؟ بالکل زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے۔ بالکل۔ جو دین کی ضروریات میں سے نہیں ہے اس کو دین کی ضروریات میں شمار کرنا، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ سراسر زیادتی ہے۔ حال تو یہ ہے میرا کہ اگر 500 لوگ جنازے کی نماز میں شریک تھے تو جان لیجئے آپ، میرا ایک گمان ہے کہ 5 سے 10% لوگوں کو دعا یاد رہی ہوگی اور اس کے علاوہ کو نہیں رہی ہوگی۔ انا للہ و نہیں انا الیہ تو راجعون۔ سروے کر لیا جائے اس کا۔ یہی دعا امت یاد کا نہیں حال ہے۔ ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے جناب۔ تحیات نہیں یاد ہے مسجد میں، جمعہ کے دن آپ پوچھ لیجئے لوگوں سے تحیات پڑھوا کر کے، تو اگر 1000 لوگ مسجد میں جمع ہو رہے ہیں تو شاید 100 آدمی کو تحیات یاد ہو، بغیر تحیات کے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بے شک۔ تو ہمارا تو علمی معیار یہ ہے، لیکن اگر کوئی جنازے کے بعد یا عید بقرعید کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے تو ہم اگلے دن سے اس کو بدعقیدہ گھوشت کر دیتے ہیں۔ بے شک، بالکل صحیح، یہ دین پہ زیادتی نہیں ہے، بالکل یہ امت زیادتی پہ ہے۔ زیادتی نہیں ہے، سراسر زیادتی ہے۔ اگر امت کا اتنا ہی درد ہے ہمارے ان علماء کو اور اتنی ہی ان کی سنیت تازہ دم ہے
تو انہیں تو چاہیے کہ ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں ایسی معیاری تعلیم کرائیں کہ امت کا ایک فرد بھی جاہل نہ رہے، بے شک، اور ہر فرد کو دینی بنیادی تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے، بے شک، بے اہل شک، سنت کی ضروریات سے آگاہ کر دیا جائے، اہل سنت کی بنیادی چیزوں سے واقف کرا دیا جائے، تاکہ لوگ صحیح معنوں میں سنی بن جائیں اور مسلم بن جائیں۔ بے شک، تو یہاں تو مسلم اور سنی کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، سنی بننے کے لیے کن کن چیزوں کا جاننا اور ماننا ضروری ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بس اس نے فاتحہ نہیں پڑھا، اس نے قیام نہیں کیا، اس نے سلام نہیں پڑھا، اس نے انگوٹھا نہیں چوما، وہ قوالی میں نہیں بیٹھا، تو وہ بھی ہو گیا۔ بے شک۔ یہ ساری چیزیں نہ اہل سنت میں ہیں اور نہ دین کا حصہ ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ ان خطیب صاحب نے، یہ تو ہیں بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے، لیکن کتنی کانٹے کی بات کہی ہے۔ کس قدر آج بریلوی مذہب میں غلو کیا جا رہا ہے، غلو پایا جا رہا ہے، غلو کرایا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر سنیت سے خارج کیا جا رہا ہے، کسی کو اسلام سے نکال دیا جا رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے باوجود ان کے جو بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے مفکرین علماء ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں اپنے عوام کو الجھائے ہوئے ہیں۔ ایسے بیچ ایک بندے کا بولنا کسی مجاہدے سے کم نہیں، کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو رہنمائی مل سکے، دنیا کو اچھا پیغام جا سکے اور سب لوگوں کو ہدایت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔